ستاروں میں بھی بہت سارا فرق ہے، کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، کسی کی روشنی تو ایسی ہے کہ انسان کو یہاں پر بیٹھ کر پتہ چلتی ہے کہ یہ ستاروں کی روشنی نظر آتی ہے، کوئی ستارہ زیادہ چمکنے والا ہے، کوئی کم چمکنے والا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ میں بھی کوئی زیادہ چمکا ہے، کوئی کم چمکا ہے، لیکن ستارے سب ستارے ہیں، چمکتے سارے کے سارے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ سارے کے سارے ستارے ہیں اور سارے کے سارے چمکتے ہیں۔ ہاں، کوئی صداقت کا ستارہ بن کے آیا، کوئی عدالت کا ستارہ بن کے آیا، کوئی سخاوت کا ستارہ بن کے آیا، کوئی شجاعت کا ستارہ بن کے آیا، کوئی سیاست کا ستارہ بن کے آیا، کوئی تدبر کا ستارہ بن کے آیا، کوئی فقاہت کا ستارہ بن کے آیا، کوئی تفسیر کا ستارہ بن کے آیا، کوئی کس طرح جو ہے وہ آ کر آسمان نبوت پہ چمکا۔ اور یہ سارے ستارے چمکے ہیں، جس طرح ستارے سارے چمکتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ سارے چمکتے ہیں۔ اب میں اور آپ زمین پر ہیں، میں اور آپ خشکی پر ہیں، مجھے اور آپ کو مثال دی جا رہی ہے اور آسمان کے ستاروں کی دی جا رہی ہے، یعنی صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کہا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے، میں اور آپ زمین پر بیٹھے ہیں، مثال آسمان کے ستاروں کی۔ یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں، اور میری امت میں صحابہ کو ستارے اس لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح ستارے زمین پر بیٹھنے والوں سے بہت بلند ہے، اسی طرح میرے صحابہ بعد میں آنے والی امت سے بہت بلند ہیں۔ جس طرح زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ستارے کیا ہیں؟ بہت بلند ہے، اسی طرح صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے صحابہ۔ اور جس طرح آسمان ستاروں کے ساتھ سجدہ ہے، تو حضور کی نبوت کا آسمان بھی صحابہ کے ساتھ سجدہ ہے۔ جس طرح زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ستاروں کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو ستاروں پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح بعد میں آنے والی امت کو صحابہ پہ انگلی اٹھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ مقام صحابیت عمل کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے۔